بنگلہ دیش کی پولیس اور آرمی اسٹوڈنٹس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کہیں پولیس وینز اسٹوڈنٹس کے اوپر سے گزرتی ہوئی دکھائی دیں تو کہیں ہیلی کاپٹرز کو یونیورسٹی کی چھتوں پر لینڈ کرتے دیکھا گیا۔ ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس سڑکوں پر پروٹیسٹ کرتے دکھائی دیے، کہیں پر ریلیز نکالی گئیں تو کہیں پروٹیسٹ مارچ۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسٹوڈنٹس کی تحریک اتنی پھیل گئی کہ انہوں نے مجبور ہو کر روڈز، ہائی ویز اور ریلوے سسٹم کو بھی بلاک کر دیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ بنگلہ دیش کی سرکار نے پولیس کے ساتھ ساتھ آرمی کو بھی اسٹوڈنٹس کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ لوکل میڈیا تو ویسے ہی کچھ رپورٹ نہیں کر رہا تھا، اوپر سے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور سب سے بڑھ کر واٹس ایپ بھی بلاک کر کے اہم ایریاز میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، اور کرفیو بھی ایسا ویسا نہیں بلکہ شوٹ ایٹ سائٹ۔ کئی مقامات پر اسٹوڈنٹس کے اوپر ڈائریکٹ گولیاں بھی برسائی گئیں۔ 200 سے زیادہ نہتے اسٹوڈنٹس مارے گئے، کئی ہزار زخمی اور بے شمار اسٹوڈنٹس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اتنے دنوں تک ملک شٹ ڈاؤن رہنے کی وجہ سے بنگلہ دیش کو $2 بلین سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد سب کے ذہن میں ایک ہی سوال منڈلا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ناظرین، اس سب کی شروعات 5 جون 2024 کو ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد سے ہوئی، جب انہوں نے بنگلہ دیش سول سروسز میں کوٹا سسٹم کو واپس سے بحال کر دیا۔ شروعات میں کچھ پیسفل پروٹیسٹ دیکھے گئے، لیکن اس کے بعد عید کی چھٹیاں آنی تھیں، اسی وجہ سے ملک بھر میں پروٹیسٹ پوسٹ پون کر دیے گئے۔ عید کے بعد اسٹوڈنٹس نے دوبارہ سے پروٹیسٹ شروع کیے، اور اس بار یہ کچھ زیادہ سیریس تھے۔ انہوں نے روڈز بلاک کیے اور کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کی ڈیمانڈ ظاہر کی۔ ویسے تو پروٹیسٹ کا مقصد کوٹا سسٹم کا خاتمہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس میں اور بھی کئی وجوہات شامل ہو گئیں۔ بنگلہ دیش میں عوامی لیگ پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور اسی پارٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ ہے جس کو چھاترا لیگ کہا جاتا ہے۔ چھاترا لیگ کے ممبرز نے پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس پر کئی مقامات پر حملے کیے، اور وہ بھی پولیس کی سپورٹ سے۔ اس معاملے پر اسٹوڈنٹس جو پہلے صرف کوٹا سسٹم کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ کئی مقامات پر آرمی نے UN کی گاڑیوں کو پروٹیسٹرز کے خلاف استعمال کیا، جس سے یہ سمجھا گیا کہ شاید یونائٹڈ نیشنز بھی اس سب میں ملوث ہے۔ جب یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا پر چلی تو پوری دنیا میں یونائٹڈ نیشنز کا ایک برا امپریشن گیا، اور UN نے بنگلہ دیش سے ایسا کرنے کی وجہ طلب کی۔ معلوم پڑا کہ کچھ گاڑیاں UN مشن کو رینٹ کی گئی تھیں، لیکن ان پر سے لوگو نہیں ہٹایا گیا تھا۔ ابھی پروٹیسٹرز کا غصہ تھما ہی نہیں تھا کہ 14 جولائی 2024 کو بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے کچھ ریمارکس دیے، جس نے معاملے کو مزید گمبھیر بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فریڈم فائٹرز کو اگر جابز میں کوٹا نہیں دیا جائے گا تو کیا رضاکاروں کو دیا جائے گا؟ پرائم منسٹر کے اس بیان نے تو جیسے آگ سی ہی لگا دی، لیکن اس بیان کی اصل ویلیو آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ کو فریڈم فائٹرز اور رضاکار کے بارے میں علم ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1971 سے پہلے بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت اس کو ایسٹ پاکستان، جبکہ آج کے پاکستان کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا۔ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان دونوں کو انڈیا نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا۔ ان دونوں میں فاصلہ بھی کافی زیادہ تھا، اور دونوں کے بیچ ریلیجن کو چھوڑ کر کافی سارے ڈفرینسز پائے جاتے تھے، جس میں لینگویج کا فرق سب سے بڑا تھا۔ ایسٹ پاکستان یعنی کہ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ کا کافی زیادہ ہولڈ تھا، جبکہ ویسٹ پاکستان میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں۔ اس وقت پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا تھا، اور جنرل یحییٰ خان جو اس وقت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کی ذمہ داری تھی پاکستان میں جنرل الیکشنز کروانے کی۔ ان الیکشنز میں ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ کو کافی کامیابی ملی، جنہوں نے ایسٹ پاکستان کی 169 سیٹس میں سے 167 سیٹس کو کلین سویپ کر دیا۔ اب پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل سیٹس ہی 300 تھیں، جن میں سے 167 یعنی کہ آدھی سے بھی زیادہ سیٹس ایسٹ پاکستان کی عوامی لیگ لے چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ عوامی لیگ نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں اپنی گورنمنٹ آسانی سے بنا سکتی تھی۔ پر اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ ایسا نہیں چاہتی تھی، جس کے چلتے ایسٹ پاکستان میں سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک چل پڑی۔ 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے اپنی اسپیچ میں پاکستان سے علیحدہ ہونے کا اشارہ دے دیا، اور 23 مارچ کو پہلا بنگلہ دیشی فلیگ ایسٹ پاکستان کے کافی گھروں پر لہرایا گیا۔
اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسٹ پاکستان میں ایک ملٹری آپریشن لانچ کیا گیا جس کا مقصد ایسٹ پاکستان کو ویسٹ پاکستان سے الگ ہونے سے روکنا تھا۔ بنگلہ دیش کی آزادی کی یہ جنگ اگلے 9 مہینے تک چلتی رہی، جس میں ایسٹ پاکستان میں ملٹری کی کچھ یونٹس نے پاکستان سے الگ ہو کر آزادی پانے کے لیے اپنی الگ فورس بنا لی، جس کو بنگلہ دیش فورسز، مکتی باہنی یا پھر فریڈم فائٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش میں ہی موجود وہ گروپ جو ویسٹ پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا ان کو رضاکار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے آخری 2 ہفتوں میں بنگلہ دیش کو انڈیا کی سپورٹ بھی حاصل ہو گئی اور یوں ایسٹ پاکستان ویسٹ سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اب کیونکہ فریڈم فائٹرز کی مدد سے ہی بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا، تبھی شیخ مجیب الرحمان جو کہ بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ بن چکے تھے، انہوں نے بنگلہ دیش سول سروسز میں فریڈم فائٹرز کا الگ سے 30% کوٹا رکھ دیا۔ 1997 میں یعنی کہ لبریشن وار کے 26 سالوں کے بعد بنگلہ دیش سول سروسز میں فریڈم فائٹرز کی ریکروٹمنٹ کافی کم ہو گئی، جس کے چلتے گورنمنٹ نے یہ کوٹا صرف فریڈم فائٹرز نہیں بلکہ ان کے بچوں کے لیے بھی بڑھا دیا، اور پھر 2010 میں فریڈم فائٹرز کا کوٹا ان کے پوتے پوتیوں کے لیے بھی ایلیجیبل کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی صرف 10% فریڈم فائٹرز کی نسل یہ کوٹا لے رہی تھی اور باقی کا کوٹا ضائع ہو جاتا۔ اب پورے ملک میں جو لوگ میرٹ پہ محنت کر کے سول سروسز کی جاب حاصل کرنا چاہتے ان کا کوٹا 44% تھا اور وہ بھی اب کم پڑنے لگا۔ تو یہ چیز اسٹوڈنٹس کو کافی خراب لگتی کہ ہم اتنی محنت کرنے کے بعد بھی میرٹ کے 44% کوٹا میں بھی نہیں آ سکتے، جبکہ فریڈم فائٹرز کا خاندان کچھ نہ کر کے بھی آسانی سے گورنمنٹ جاب حاصل کر سکتا ہے۔ 8 مارچ 2018 کو بنگلہ دیش ہائی کورٹ میں کوٹا سسٹم کے خلاف ایک پٹیشن فائل ہوئی جس کو کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس وقت پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے کہا کہ وہ پرسنلی فریڈم فائٹرز کے خاندان کے لیے کوٹا رکھنا چاہتی ہیں، جس پر اسٹوڈنٹس نے کوٹا سسٹم کے خلاف بھرپور پروٹیسٹ کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یا تو فریڈم فائٹرز کے بچ جانے والے کوٹا کو میرٹ والے کوٹا میں مرج کر دیا جائے یا پھر فریڈم فائٹرز کا کوٹا کم کیا جائے۔ اس پر پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا اور بنگلہ دیش سول سروسز میں سے کوٹا سسٹم ہی ختم کر دیا۔ اگلے کچھ سالوں تک خاموشی رہی، لیکن پھر اچانک بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے 5 جون 2024 کو شیخ حسینہ کا وہ ایگزیکٹو آرڈر کینسل کر کے کوٹا سسٹم واپس سے بحال کر دیا، اور یہیں سے دوبارہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے۔ جب حالات حد سے زیادہ بڑھ گئے تو 21 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ آف بنگلہ دیش نے کوٹا سسٹم میں بھاری رد و بدل کا آرڈر پاس کیا۔ اس آرڈر میں 93% کوٹا میرٹ کے لیے دیا گیا جو کہ پہلے 44% تھا، اور فریڈم فائٹرز کا کوٹا جو پہلے 30% تھا اس کو کم کر کے 5% کر دیا گیا۔ 1% مائنورٹیز اور 1% معذور لوگوں کے لیے فکس کیا گیا۔ اس آرڈر کے بعد اسٹوڈنٹس نے صرف اس شرط پر پروٹیسٹ ختم کرنے کا فیصلہ کیا کہ ان کے اریسٹ کیے گئے ساتھیوں کو چھوڑا جائے، اور جن علاقوں میں اسٹوڈنٹس کو مارا گیا وہاں کے گورنمنٹ آفیشلز ریزائن کریں۔ فی الحال جس وقت یہ ویڈیو بن رہی ہے اس وقت تک اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈز پوری نہیں ہوئیں، لیکن گورنمنٹ کا ماننا ہے کہ سچویشن کافی حد تک کنٹرول میں ہے۔ موبائل سروس، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا دوبارہ سے کھولے جا رہے ہیں۔ آپ کا اس پورے سینیریو کے بارے میں کیا خیال ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔